اگر سجدے کی توفیق مل رہی ہے تو اس بات کو معمولی ہرگز نہ سمجھے، کیونکہ سجدے میں آپ کا سر ایسے ہی نہیں چلا جاتا بلکہ آپ کو سجدے کے لیے چنا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو منتخب کرتا ہے اپنی عبادت کے لیے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص قبولیت ہوتی ہے، اور یہ توفیق صرف ان کو ہی ملتی ہے جنہیں اللہ تعالیٰ دینا چاہتا ہے۔ مسکرائیے اور الحمدللہ کہیے کہ دو جہانوں کے رب نے آپ کو چنا ہے اپنے آگے جھکنے کے لیے۔ جب تمہارا نفس اور شیطان تمہیں وسوسے دلوائے کہ تمہاری دعاؤں کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا، تو خود سے وہی کہو جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ میں صرف اپنے پروردگار کو پکارتا رہوں گا۔ مجھے یقین ہے کہ میں اپنے پروردگار سے مانگ کر کبھی محروم نہ رہوں گا۔ اللہ تمہاری دعاؤں کو قبولیت کے ایسے رنگ عطا کرے گا کہ تمہارے صبر میں گرے ہر آنسو کا حق ادا ہو جائے گا۔ تہجد کی سسکیاں جب اللہ کے دربار میں گونجتی ہیں تو دعا ضرور قبول ہوتی ہے، لیکن دعا کی قبولیت کو کبھی کبھار وقت لگتا ہے، کیونکہ جس وقت کو تم دعا مانگ رہے ہو شاید وہ وقت قبول کرنے کا صحیح وقت نہ ہو، کیونکہ خواہشات بھی بہترین وقت پر قبول ہوتی ہیں۔ تو تم فکر کیوں کرتے ہو؟ جن کو اللہ سے مانگنے کی عادت ہونا وہ زندگی میں کبھی خالی ہاتھ نہیں رہتے۔ کچھ راز صرف اللہ اور بندے کے بیچ میں ہوتے ہیں۔ ہماری کچھ غلطیوں کو صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ اللہ سے چپکے چپکے کہتے رہیں کہ آپ اس پر شرمندہ ہیں، وہ کرم کر دے گا۔ تہجد پڑھنے کے 5 فائدے۔ نمبر 1، امید کے دروازے کھلنا۔ نمبر 2، مشکلات سے تحفظ۔ نمبر 3، اللہ کا قرب۔ نمبر 4، مقاصد کا حصول۔ نمبر 5، جہنم سے حفاظت۔ ایمان کا سیدھا سیدھا تعلق اللہ کی محبت سے جڑا ہے۔ جتنی آپ کے دل میں اللہ کی محبت زیادہ ہوتی جاتی ہے، اللہ ایمان کا لیول بڑھاتا جاتا ہے۔ باقی ساری محبتیں جب اللہ کے سامنے غیر اہم ہو جائیں، جب پریورٹی صرف اللہ بن جائے، جب پسندیدہ چیزیں، پسندیدہ لوگ اور پسندیدہ کام بھی آپ آسانی سے چھوڑنے پر راضی ہو جائیں، صرف اس لیے کہ اللہ کو راضی کرنا ہے، صرف اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے، تو سوچیں اس رب کی نگاہوں میں اپنا درجہ، اپنی حیثیت اور اس رب کی ٹھاٹھے مارتی ہوئی رحمت۔ اللہ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں، وہ لا حاصل سے ملوا سکتا ہے۔ بس اتنا یاد رکھو کہ وہ پلک چپکتے ہی تمہارا نصیب بدل سکتا ہے۔ اے جلد راضی ہونے والے اس بندے کی مدد فرما جس کے پاس دعا کے سوا کچھ نہیں۔ تمہارا صبر تمہیں ان مقامات تک پہنچا سکتا ہے جس کا تم گمان بھی نہیں کر سکتے۔ تو پھر یہ مت سوچو کیا ہوگا، کیسے ہوگا، کب ہوگا، بس اپنے اللہ پر پورا یقین رکھو۔ خود کو لوگوں سے بس اتنا آزاد کر لیں کہ ان کی باتیں آپ پر اثر انداز نہ ہوں، اور خود کو اللہ کا ایسا غلام بنا لیں کہ اس کے حکم پر آپ کی زندگی ہو۔ جب منفی سوچیں تمہیں گھیرنے لگیں، بس اس لمحے اپنے اللہ پر توکل مضبوط کر لینا، کیونکہ جتنا اللہ کے آگے جھکتے جاؤ گے اتنا ہی اللہ عطا کرتا جائے گا۔ کچھ دیر کے لیے تمہاری آنکھوں سے دور کر کے تمہاری چاہت کو نصیب کا حصہ بنا رہا ہے۔ توکل اللہ کی رسی کو ہمیشہ تھامے رکھنا، جلد ہی اللہ تمہاری زندگی میں بہاریں لا رہا ہے۔ ایک دن آپ بیدار ہوں گے اور دیکھیں گے کہ آپ کی دعا آپ کی آنکھوں کے سامنے قبول ہوتی ہے، اور اس وقت آپ خوشی کے آنسو روئیں گے۔
معجزے ہوتے ہیں، خاموشی کے خواب سچ ہو جاتے ہیں اور ٹوٹے ہوئے دل بالکل نئے ہو جاتے ہیں، اور یہ صرف نماز، دعا اور اللہ کی محبت کر سکتی ہے۔